الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ کے متعلق انشاءاللہ عز و جل 3 روایات ہم سنیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی زبان کو اس کلمے کی سبب ہم تر رکھیں اور اس کے فیوز و برکات حاصل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کون سا کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کون سا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے پسند فرمایا اور وہ یہ سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پاک ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔